بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is your brother Muhammad Ali. This live session was supposed to be done from the page of Azan Lahore. But because of a technical issue I have to get online from this page, from my page انشاءاللہ. اور اس کا لنک جو ہے وہ اذان کے سارے پیجز پہ بھی انشاءاللہ شیئر ہو جائے گا. So basically this is a live session for Azan Institute لاہور. اذان انسٹیٹیوٹ کیا کر رہا ہے, اذان انسٹیٹیوٹ کا کیا تعارف ہے, ڈیفینیٹلی آئی ول بی کمنگ ٹو اٹ انشاءاللہ. بٹ بیفور دیٹ وی ہیو ٹو ڈسکس ٹوڈیز ٹاپک. جو ٹاپک آج کا ہمارا لائیو سیشن کا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی پرٹیننٹ ایشو اٹھایا ہے ہم نے, بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہم نے اٹھایا ہے, اور اس ٹاپک کا نام ہے اسپرچول کنٹینٹمنٹ. بیسیکلی اسپرچویلٹی کا تعلق, اسپرچویلٹی کیا ہے, سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو مائنڈ, باڈی اور سول بنایا ہے. بیسیکلی مائنڈ, باڈی اینڈ سول. اٹ از ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ جب بھی گرو کرے تو ہی اور شی انشورز کہ وہ ان تین چیزوں میں گرو کر رہا ہے, مائنڈ, باڈی اینڈ سول میں. اف ون ایسپیکٹ از بینگ گرون, اگر ایک چیز گرو کر رہی ہے, فار ایگزامپل اس کا مائنڈ انٹلیکچولی گرو کر رہا ہے, اس کی باڈی گرو کر رہی ہے, باڈی اس نے بہت اچھی رکھی ہوئی ہے, ایکسرسائز ہے وغیرہ وغیرہ, آل دس اسٹف. بٹ اسپرچولی روحانی طور پہ انسان گرو نہیں کر رہا ہے, جبکہ روحانیت انسان کا بہت بڑا پارٹ ہے. انفیکٹ سب سے جو میجر پورشن انسان کا ہے وہ ہے ہی روح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو آبویسلی جو کریٹڈ روح تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس میں سے اللہ نے پھونکا اور حضرت آدم علیہ السلام میں وہ روح گئی. اور اسی طرح تمام روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی, عالم ارواح میں انہیں کھڑا کیا, ان سے پیکٹ لیا. سو ہمارا ریلیجن روحانیت کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں کیونکہ انسان کا ایک بہت بڑا پارٹ وہ روح ہے. انفارچونیٹلی ہم جس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں, میجورٹی ہم میں سے جو لوگ ہیں, سم ہاؤ ہماری روٹینز ایسی بن چکی ہیں کہ ہمارا روحانی ایسپیکٹ بہت زیادہ اگنور ہو رہا ہے. مائنڈ کا ایسپیکٹ ٹھیک ہے, کچھ کور ہو رہا ہے, باڈی کا ایسپیکٹ بھی کور ہو رہا ہوگا, ہم ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں, ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی جاتے ہیں, ہم ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں, ہم ایم فل بھی کر لیتے ہیں, ہم ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, ہم ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں. یٹ بیکاز ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس بہت سی ایسی کمیاں ہماری زندگی میں رہ جاتی ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, زندگی میں بہت مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, لائف مینیج نہیں ہو پاتی. اگر میں آپ کو ایک اوور ویو دوں ہماری سوسائٹی کا, تو میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, ہر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہر گھر میں ناراضگیاں چل رہی ہیں, رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹ آف ہیں, بھائی بھائی کے خلاف ہو رہا ہے, والدین اور بچوں کے درمیان بہت زیادہ گیپ آ چکا ہے. ہر گھر میں, یقین کریں یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ ہر گھر میں ایک کم از کم جو فرد ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہے, کسی نہ کسی سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے گزر رہا ہے, ڈپریشن فیس کر رہا ہے, یا کسی پراپر ڈس آرڈر کا شکار ہے, obsessive compulsive ڈس آرڈر کہہ لیں یا میجر ڈپریشن کہہ لیں, اور وٹ ایور دا ڈس آرڈرز آر. دین ہر گھر میں, آلموسٹ ہر گھر میں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں اس بہت بڑی, یہ ناپسندیدہ ترین چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, ڈیورس. ہر گھر میں ایک ڈیورسی موجود ہے آلموسٹ. اللہ رحم کرے ہماری حالت پہ. رشتے نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے, ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں وہ سپارکنگ ریلیشن وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, برڈن بڑھتا جا رہا ہے, اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے ہماری لائفز میں. لوگ عجیب و غریب پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں. کوئی ان امپلائمنٹ سے پریشان ہے, کسی کی جاب نہیں لگ رہی, کسی کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں,
किसी को परेशानियों से डील करना नहीं आता, किसी को कोई शौहर के हाथों तंग है, कोई बीवी के हाथों तंग है, कोई ओवरऑल सोसाइटी के हाथों तंग है, कोई जॉब पे एक्सप्लॉइट हो रहा है, कोई जो है वो किसी के हाथों एक्सप्लॉइट हो रहा है, कोई रिलेशनशिप निभा नहीं पा रहा है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है और अपने लाइफ में जनरली ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। यूथ की अगर हम बात करें, आज आप एक ओवरव्यू लें हमारी यूथ का कि उनकी ज़िंदगी में सिवाय हराम रिलेशनशिप्स के, ये जो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर की, सोशल मीडिया एडिक्शन, pornography addiction and all these things have engulfed them, उन्हें घेरा डाल लिया इन सारी चीज़ों ने। और अब उन बेचारों को समझ नहीं आ रही कि हमने निकलना कैसे है, हमने इन सारी चीज़ों से बाहर कैसे आना है। टाइम वेस्ट से वेस्ट होता जा रहा है, ज़िंदगी आगे कदम उठाती जा रही है और मॉरली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हम पीछे ही पीछे जा रहे हैं। व्हाट इज़ द क्रक्स? आपके सामने हर चीज़ वाज़ेह है, ये बातें अब कोई छुपी नहीं रह गई हैं कि बड़े कम लोग खुश हैं। किसी दौर में हम बातें करते होते थे कि लोग बहुत खुश हैं, पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट में बड़ा सुकून है, लोग बड़े खुश हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुशियां हमारी ज़िंदगी से उठ रही हैं। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, खुशी तो दूर की बात, उनको सुकून की नींद आना ये मैसर नहीं है। ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई, सारा जो मैंने आपको ओवरव्यू बताया, क्या आपको नहीं लगता कि हम सबको बैठ के सोचना चाहिए कि समथिंग इज गोइंग वेरी रॉन्ग? कहीं ना कहीं गलती हुई है इन सारे सालों में, स्पेशली जब से ये इंटरनेट जो है उरूज पाया, इंटरनेट फ़रोग पाया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की होती जा रही, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारी मॉरल स्ट्रेंथ, मॉरल करेज और हमारे रिलेशनशिप्स और हमारा हैप्पीनेस का इंडेक्स कम से कम होता जा रहा है। दैट डजंट मीन आई एम अ लडाइट। लडाइट का मतलब है टेक्नोलॉजी के जो खिलाफ होता है। मैं खुद टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, इस वक्त मैं आपसे सेल फोन पे बात कर रहा हूँ, लाइव सेशन कर रहा हूँ, मैंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल अराउंड मी। व्हाट आई मीन टू से इज के टेक्नोलॉजी वी शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करे। इन दो चीज़ों में फ़र्क है। जब हर वक्त हम एसोसिएटेड होंगे इन चीज़ों से, तो हमारा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जिसकी खुराक ये चीज़ें नहीं हैं, ख्वाहिश का पूरा होना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करना और मुख्तलिफ चीज़ों से लुत्फ़ लेना, ये सोल का पर्पस नहीं है, ये रूह का मकसद नहीं है। रूह का एक बहुत हायर पर्पस था, एक बहुत ही बड़ा मकसद था, और वो मकसद जब तक पूरा नहीं होगा तो रूह चीख चीख के अंदर से आवाज़ें निकालेगी, और उसके चीखने को ही हॉलोनेस और सैडनेस की स्टेट कहते हैं। बैठे बैठे गमगीन हो जाना, बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, अचानक से थॉट्स में लॉस्ट हो जाना, ओके, और एट टाइम्स इतना जकड़ा हुआ फील करना कि जैसे मुझे किसी चीज़ ने जकड़ लिया है, बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ है और मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ। आई कांट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स। ये जो एडिक्शंस हैं, हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दिस मेनेस? मैंने अपनी ज़िंदगी का मेनेस बना दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी का फलूदा बना दिया इन शॉर्ट, बट आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। रिश्ते सेल्फिशनेस की तरफ जा रहे हैं, लोगों को लॉयल्टी नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं कि वेयर इज़ द लॉयल्टी। हर बंदे को दूसरे से डर लगा हुआ है कि ये मुझे कभी भी छोड़ सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। ये सारे डर, सारे ग्रीफ, सारी हमारी परेशानियाँ, इन सब का ताल्लुक यकीन कीजिए हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो 2 गारंटीज दी हैं, वैसे तो बहुत गारंटीज हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। सूरह अल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में जो भेजने का पूरा किस्सा है, सूरह ताहा में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल बकरा में स्पेसिफिकली ये फरमाया कि जो कोई भी मेरी वही पे
یعنی اب تم لوگ دنیا میں جانے والے ہو. جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, اب تم لوگ دنیا میں جانے والے ہو اور وہاں پہ تمہیں ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی, اور یہ گائیڈ لائن ہے میری وحی. جو بھی اس وحی کو دیکھے گا, امپورٹنس دے گا, اس پہ عمل کرے گا, تو 2 گارنٹیز ہیں کہ نہ اس کو خوف آئے گا نہ اس کو حزن آئے گا. بڑی خوبصورت بات ہے, غور سے سنیے. وی ول ریموو ہز فیئر, ہز اور ہر فیئر. اس کو خوف نہیں ہوگا, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس کو خوف نہیں ہوگا, نہ اس کو حزن ہوگا, اس کو گریف نہیں ہوگا. انسان کی لائف میں جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ان 2 بیسک ریزنز کی وجہ سے. نمبر 1 خوف. کس چیز کا خوف؟ جاب کھو جانے کا خوف, کسی کے چھوڑ جانے کا خوف, اوکے, کسی کے مر جانے کا خوف, کسی کوئی بہت قیمتی چیز آپ کے پاس ہے, آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, اس کے کھو جانے کا خوف, رائٹ. پھر اس چیز کا خوف کہ میرا بنے گا کیا, رزق کا خوف, فائنینس کا خوف, بزنس لاس کا خوف. اتنے خوف ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. زندگی میں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں. اگر انسان دیکھے, اگر آپ اپنی لائف کا انالیسس کریں, وی آر سو مچ ڈیپینڈنٹ آن گاڈ آلمائٹی. ہم اللہ پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, اور کون ہمارے لیے ہمارے خلاف کیا کر سکتا ہے کل کو. اوکے, اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. تو خوف ہیں بہت زیادہ. پھر یحزنون, حزن, گریف, غم, گریف آف لاس. جب تمہاری کوئی چیز لاس ہوئے گی تمہیں گریف آئے گا, تمہیں بہت زیادہ غم آئے گا. جب تمہارا کوئی پیارا تم سے لے لیا جائے گا, تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا, یا ویسے ہی تمہیں کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا, یو ول فال انٹو گریف. کوئی ریلیشن شپ تھا, بہت پسند تھا وہ بندہ, اس سے نہیں بن سکی, بریک اپ ہو گیا. اب جو ہارٹ بریک ہے, اس ہارٹ بریک کو مینیج نہیں ہو پا رہا. بہت سے ہمارے جو کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, سب سے بڑا کیس یہ کہ ہارٹ بریک ہے. آئی کانٹ فارگیٹ ہر, میں اسے بھلا نہیں پا رہا, یا میں اسے بھلا نہیں پا رہی جس سے بھی میرا دل لگا ہوا تھا. تو اس کا گریف, اور گریف بندے کو کھا جاتا ہے, یقین کیجئے. گریف بندے کو ود ان ڈیز فنش کر دیتا ہے. تو وہی نے, قرآن مجید نے یہ 2 گارنٹیز دی ہیں کہ نہ اسے گریف ہوگا نہ اسے خوف ہوگا. اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات, ہمارے پاس بائی دا وے 40 منٹس انشاءاللہ سیشن کے ہیں. آئی تھنک 10:50 تک ہم سیشن کریں گے, اور 20 منٹس آپ کے Q&A کے ہیں. آپ لوگ Q&A لے سکتے ہیں. مجھے سامنے اسکرین میں آپ کے کمنٹس ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. وعلیکم السلام بھائی, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلیس کریں. یہ ہمارے بھائی مشتاق, ان کا مجھے کمنٹ نظر آ رہا ہے, اور اوپر بھی کمنٹس نظر آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو آپ لوگ کویسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں, لائیو آپ لوگ کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں. تو دوسری بات جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں, ڈپریشن کی 3 وجوہات. ڈپریس انسان کس لیے ہوتا ہے؟ یا تو انسان رزق کے نہ ملنے سے ڈپریس ہوتا ہے, اسے جاب نہیں مل رہی, اس کی ان امپلائمنٹ ہے, یا اس کا بزنس نہیں چل پا رہا, وہ ٹرائی کر رہا ہے, سم ہاؤ اس کو وہ پیسے نہیں آ رہے جو پیسے وہ بنانا چاہتا ہے زندگی میں. یا انسان ریلیشن شپس کی طرف سے خفا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس سے لوگ ہینڈل نہیں ہو رہے, لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے, لوگ اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہے, وہ ڈیو سٹیٹس نہیں دے رہے, لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. لوگوں کو ہینڈل کرنا, ان شارٹ ریلیشن شپس. اوکے, گھر میں الگ لڑائی چل رہی ہے, بیگم سے الگ لڑائی چل رہی, شوہر سے الگ لڑائی چل رہی ہے, رشتہ داروں سے الگ ایک قصہ چل رہا ہے, نہ جاب میں کوئی خوش ہے نہ ادھر کوئی خوش ہے. اوکے, ریلیشن شپس مینیج کرنا ہی کوئی آسان بات نہیں ہے. اور تیسری وجہ ڈپریشن کی دیکھیں, پہلی میں نے بتائی رزق کی وجہ سے, جب انسان کو رزق نہ مل رہا ہو یا انسان کو لگے اس کے رزق میں قلت ہے. دوسری وجہ ریلیشن شپس میں پرابلمس. تیسری بنیادی وجہ انسان کی رسپیکٹ اور عزت کے حوالے سے, جب انسان کو یہ لگے کہ میری رسپیکٹ نہیں ہو رہی, انسان اپنے آپ کو سوسائٹی کا حصہ نہیں سمجھتا, انسان کہتا ہے کہ میری ورتھ نہیں ہے سوسائٹی میں, آئی کانٹ کنیکٹ ٹو دا سوسائٹی. اوکے,
میرا کوئی رول نہیں ہے سوسائٹی میں. تینوں چیزوں کی گارنٹی ریلیجن دیتا ہے, تینوں چیزوں کی گارنٹی کہ ان کی فکر تم نہ کرو اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دو. پہلے کی گارنٹی کیسے دیتا ہے دیکھیں, رزق کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, سورہ طلاق آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسی سورسز, اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ سے نکال لیں گے. اوکے, پہلی بات یعنی کہ ہر مصیبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکال لیں گے, مخرجہ. اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے, وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی. اوکے, جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, پہلی بات. دوسری بات, تقوی کیا ہے؟ آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ واٹ از تقوی. یوزلی تقوی سننے میں یہ آتا ہے جی کہ تقوی سے مراد ہے کہ اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, لیکن اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرنا چاہیے؟ کیا اللہ سے بالکل اسی طرح ڈرنا چاہیے جس طرح سے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں, ہم جو ہیں وہ شیر سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ڈرنے سے مراد ہے کہ بینگ کانشیس آف آل مائٹی اللہ, کہ انسان جو ہے وہ کانشیس ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میری ہر چیز آبزرو کر رہے ہیں. اوکے, جو بندہ کانشیس ہوگا اللہ کے بارے میں, جس کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ہر چیز دیکھ کے کرے گا. اوکے, سو پہلی بات کہ اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کرنا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائے گا, اللہ کا وعدہ ہے. اوکے, دوسری بات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی حدیث آپ کو ملتی ہیں کہ اگر تم اللہ پہ ویسے توکل کرو گے جیسے توکل کرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس طرح رزق دیں گے جس طرح سے چڑیوں کو رزق ملتا ہے, برڈز کو رزق ملتا ہے. اوکے, اور برڈز جو ہیں وہ صبح نکلتی ہیں اور رات کو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, یعنی کہ when they go back to their nest تو وہ فل ہوتی ہیں. اوکے, رزق کے وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہیں, رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. دوسری جو بہت بڑی ٹینشن ہے ریلیشن شپس کے حوالے سے, کتنی احادیث میں آپ کو سنا سکتا ہوں, کتنی احادیث موجود ہیں. ایک دو احادیث میں آپ کو سناتا ہوں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا what do I mean. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جو شخص whoever makes the hereafter his concern, جو کوئی بھی ہیئر آفٹر کو, قیامت کو اپنا مین کنسرن بنا لے گا, تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will take care of all his affairs. اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام معاملات کو سمیٹ لے گا. اللہ تعالیٰ will take care of all his matters and the world will run after him and he will run away from the world. Right? کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گی لیکن وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. Okay. And then there is another یہ حدیث this goes on, وہ یہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی whoever makes the world his hereafter, جو کوئی بھی دنیا کو اپنا کنسرن بنا لے گا, the world his concern, جو کوئی بھی دنیا کو اپنا کنسرن بنا لے گا, تو اللہ will scatter his affairs, اللہ اس کے افیئرز کو scatter کر دے گا اور وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اور دنیا اس کے آگے بھاگے گی. تو یہ بیسیکلی ہے فلسفہ. ہیئر آفٹر کو کنسرن بنانے سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے بیہیویئر سے یہ شو کریں کہ میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے سیریس ہوں. مثال کے طور پہ جو بندہ ہیئر آفٹر کے بارے میں سیریس ہوگا وہ نماز کو پریفرنس دے رہا ہوگا. اوکے, نماز پڑھے گا, وہ اسپرچویلٹی کو پریفرنس دے رہا ہوگا, دین کو پریفرنس دے رہا ہوگا, اس کی روٹین دین کے مطابق جو ہے وہ جج ہو, اس کی روٹین دین کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہوگی. رائٹ. پھر ایک حدیث ہے کتنی خوبصورت ریلیشن شپس کے حوالے سے. پروفٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں, کہ جو بھی اللہ کو ناراض کر کے
لوگوں کو خوش کرتا ہے, رائٹ. جو کبھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں, نہ اس سے اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہوتی ہے. اور جو انسان لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے, لوگوں کو ناراض یعنی کہ ٹو ڈو سم تھنگ فار اسلام, مثال کے طور پہ بہت سے لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فیملی شروع میں آپ کو سپورٹ نہ کرے. جب آپ دین کی طرف آنا شروع ہوں, جب آپ اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیں تو شروع میں اپوزیشن آ سکتی ہے ڈیفینیٹلی, اسپیشلی جو سسٹرز ہیں جب وہ پردہ کرنا شروع کریں گی تو ناٹ ایوری ون از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ, رائٹ. جو کوئی لوگوں کی ناراضگی افورڈ کر لیتا ہے اللہ کی خوشی کے لیے تو اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے اور خود تو خوش ہو ہی جاتا ہے. چیک کریں کہ کتنی زبردست حدیث ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ اللہ سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو, کیونکہ اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ لوگوں کے دلوں کے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. The hearts of people are between the two fingers of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے ہاتھ, لوگوں کے دل ہیں, لوگوں کے ہارٹس ہیں, رائٹ. سو بیسیکلی یہ ذرا دیکھیے گا, سوری کوئی آ نہ جائے. اوکے سوری, دیر از سم لائٹنگ گوئنگ آن. یہاں پہ لاہور میں آئی تھنک دا ویدر از بیکمنگ بٹ شیکی, سو آئی واز جسٹ ٹیلنگ ہم ٹو چیک. اوکے, سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو ہیئر از کہ ہم جن چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں, ہم لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو آپ خوش نہ کریں, آپ بالکل لوگوں کے لیے گفٹس بھی لے سکتے ہیں, لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف یور ویلیوز, ناٹ آن دی ایکسپینس آف فرسٹ اینڈ فارموسٹ یور ریلیجن, رائٹ. کیا فائدہ جب عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انفیکٹ یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں ملتی, ہمیں لوگ جو ہے وہ بٹھاتے نہیں ہیں, ہاؤ ٹو انکریز آر ورتھ امنگسٹ پیپل, یو نو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ وہی عزت دیتا ہے, وہی ذلت دیتا ہے, قوموں کو بھی عزت وہی دیتا ہے, قوموں کو بھی ذلت وہی دیتا ہے. قریش مکہ ان کا سب سے بڑا جو کیا کہنا چاہیے پوائنٹ تھا قریش مکہ کا, وہ یہ تھا. اچھا مجھے کچھ کویسچنز آ رہے ہیں جی. کویسچن جو ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ میں لیں گے بردر, کویسچن جو ہیں ہم اینڈ میں لیں گے انشاءاللہ. میں دیکھ لیتا ہوں بیچ بیچ میں جو کویسچنز آ رہے ہیں. آپ نے کویسچن یہ کیا ہے جی, ہمارے بھائی ہیں جی, سوری میں یہاں پہ سیل فون پہ دیکھ لیتا ہوں. اوکے, امجد علی ہمارے بھائی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پلیز ایکسپوز فیک ایکس مسلمس. اور اوکے بردر, یہ ایک اور ٹاپک ہے, اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ ایکسپوز کرنے کے والے سے ایکس مسلمس کو. بٹ رائٹ ناؤ ہمارا جو ٹاپک ہے اسپرچول کنٹینٹمنٹ. اصل میں سامنے کافی کمنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کویسچنز بہت آ رہے ہیں, بٹ انشاءاللہ ہمارے پاس جو لاسٹ 20 منٹس ہوں گے اس میں ہم کویسچن لیں گے. تو دوسری جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا, تیسری بات سوری, کہ لوگ عزت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہماری عزت کون کرے گا, اگر ہم دین کی طرف آ جائیں گے ہماری رسپیکٹ کھو جائے گی, ہماری ویلیو نہیں رہے گی, لوگ ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے. تو یاد رکھیں کہ قریش مکہ سیم یہی کرٹیسزم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے, لیکن اینڈ میں سب سے زیادہ عزت والے ہمارے نبی تھے. فتح مکہ کے موقع پہ معافیاں مانگی تھی ان لوگوں نے, انہی لیڈرز نے آ کے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے تھے, تنگ کرتے تھے, ان کو کہتے تھے نعوذ باللہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے, اس کا تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنے گا, اس کے تو فالوورز ہی سارے غریب ہیں. سو ریممبر دس, بلکہ یہ میرا پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہے کہ شروع میں لوگ شاید آپ کو اس طرح ویلکم نہ کریں جب آپ کوئی حق پہ چلنے کی کوشش کریں گے, کوئی بھی اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہی لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. اوکے, جب وہ آپ میں اسٹیڈ فاسٹنس دیکھیں گے, جب وہ آپ میں کنسسٹنسی دیکھیں گے, رائٹ, تو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرنے لگیں گے. اور کہتے ہیں نا کہ
جب دشمن بھی آپ کو اسٹیڈ فاسٹنس پہ دیکھتا ہے, کنسسٹنسی پہ دیکھتا ہے, تو وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. تو اللہ معاف کرے, دشمن نہیں ہے ہمارے ریلیٹیوز, ہماری فیملی والے, وہ لوگ بس ہم سے ڈفرینٹ ہیں. اگر کوئی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتا اس طرح سے جس طرح ایکسیپٹنس ہونی چاہیے اسپیشلی ریلیٹیوز میں, تو غم کرنے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے تو کون ہے جو اس عزت کو روک سکتا ہے, اور جب اللہ نے عزت نہیں دینی تو کون ہے جو آپ کو وہ عزت لا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ عزت دین کے عمل کرنے میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ورتھ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کی کیا ورتھ ہے, اصل بات تو یہ ہے. اللہ آپ کا مینشن اینجلز کو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اصل بات تو یہ ہے نا. دنیا میں مینشن ہو یا نہ ہو, یہ تو یہ اللہ کی دین ہے, نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ مینشن کر رہا ہے نا نیک لوگوں کو. میں آپ کو ایسی حدیث بتاتا ہوں, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. صحیح حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب ایک نیک روح اس دنیا کو چھوڑتی ہے, عالم ارواح کی طرف جاتی ہے, یعنی برزخ کی طرف جاتی ہے, جب موت ہو جاتی ہے, تو آسمان, دی ہیونز کرائے, آسمان روتے ہیں. آسمان کس لیے روتے ہیں؟ کہ ایک بہت نیک روح جو ہے وہ دنیا سے جا رہی ہے. اور بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جہاں جہاں زمین پہ ایک شخص نے سجدہ کیا ہوتا ہے, تو جب اس کی وفات ہوتی تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے, اٹ کرائز. سوچیں ورتھ کیا ہے اللہ کے عبادت گزار بندے کی جو ورشپ کرتا ہے اللہ کا, کہ زمین اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور آسمان اس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو لوگوں کے رویوں پہ غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عزت مانگیں, آپ لوگوں سے عزت ایکسپیکٹ نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہے, ہم سے خوش ہے, تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بھی ہم سے خوش کر دے گا. اور دین اگین ہر کوئی خوش نہیں ہوتا. ہمارے نبی جیسے پرفیکٹ انسان تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکے, تو ہم جو ہیں اتنے امپرفیکٹ ہیں, ہمیں بہت زیادہ غلطیاں بھی ہیں, بڑا کچھ ہے. سو آبویسلی سوری میں دیکھ لوں ساتھ ساتھ نیچے جی. تو ڈیفینیٹلی ہم میں چونکہ مسٹیکس بھی ہیں, تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم سے ہر بندہ خوش ہو جائے. تو یہ جو میں نے پہلا جو میرا پارٹ تھا لائیو سیشن کا, جس میں نے اب تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے سوسائٹی کا ڈسکس کیا کہ ہماری سوسائٹی از ان اے کیوس. ہر گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں, بے سکونی چل رہی ہے, بچے ماں باپ سے خفا ہیں, ماں باپ بچوں سے خفا ہیں, ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. لوگ طرح طرح کی ایڈکشنز کا شکار ہو چکے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سکون ان کی لائف سے ختم ہوتا جا رہا ہے, ہیپینس ان کی لائف سے ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں سے سٹریس مینیج نہیں ہو رہا, لوگوں سے ریلیشن شپس مینیج نہیں ہو رہے. کوئی رزق سے پریشان ہے, کوئی ڈپریشن کو فیس کر رہا ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو فیس کر رہا ہے. یہ اوور ویو تھا. ڈیورسز بڑھ رہی ہیں, اوکے. لوگوں سے رحم اٹھ رہا ہے. پہلے لوگ رحم کیا کرتے تھے ایک دوسرے پہ, اب چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, رائٹ. اور تانے دینے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے, مطلب اس سوسائٹی سے رحم اٹھتا جا رہا ہے. یہ ایشوز ہیں. دین آئی ٹولڈ یو کہ ڈپریشن کی جو کازز ہیں, 2 مین کازز. نمبر 1 فیئر, نمبر 2 گریف. اور ریلیجن کا وعدہ ہے, قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو میری وحی پہ چلے گا, اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے گا. وحی پہ چلنے سے مراد ہے اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے گا جو قرآن مجید نے ہمارے لیے پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں, رائٹ. اس کو نہ گریف ہوگا, ہی اور شی ول ناٹ فال انٹو گریف نور فال انٹو فیئر, اوکے. جب فیئر ختم ہو جائے گا, تو اقبال کا وہ شعر ہے کہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ, پرندوں کی دنیا کا درویش میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اور پھر علامہ اقبال نے ہی کہا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. سو دس از دا آؤٹ کم. جب فیئر ختم ہو جاتا ہے انسان کا, تو وہ جیل میں بھی خوش رہتا ہے, وہ جیل میں بھی اپنے پرپز کو فلفل کرتا ہے, رائٹ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے کتنا عرصہ, بٹ ہی واز ناٹ فیئرفل ایٹ آل, اوکے. ان کو وہاں سکون تھا, وہ وہاں پہ بھی اپنا پرپز اچیو کر رہے تھے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر نے اور اسپرچویلٹی نے ان کا وہ خوف
ختم کیا ہوا تھا. جو عام لوگوں کے خوف ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میرا فیوچر کیا ہے, میرا سکوپ ہے کہ نہیں ہے فلانی چیز کا, رائٹ. اور حزن, غم آئے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے غم غائب ہو جائے گا زندگی سے. دین پریکٹس کرو گے تو غم ہی نہیں آئے گا, بالکل آئے گا. لیکن گریف کی سٹیٹ, یعنی کہ مستقل غم زدہ رہنا, مستقل پریشان رہنا, اس کا وعدہ ہے کہ وہ چیز تم ہینڈل کر لو گے. تمہیں سکینت ملے گی, سکون ملے گا. اگر تم پہ کوئی غم آتا بھی ہے تو تم کمپوزڈ رہو گے, اللہ کا شکر ادا کرو گے, صبر کرو گے, اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے صبر کا بہت زیادہ. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ تو مین کازز ہیں, 2 مین کازز. پھر ہم نے اسمالر کازز ذکر کی. دیکھیں, یا ہمیں رزق کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ریلیشن شپس کی طرف سے پریشانی آ رہی, لوگ ہینڈل نہیں ہو رہے. میں آپ کو لوگوں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے. امام شافعی کا قول ہے غالباً, یا امام احمد بن حنبل کا, مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن ہمارے کبائر علماء میں سے یہ جو ہمارے امام تھے ان میں سے ہی کسی ایک کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ جب میری بیوی مجھ سے خفا رہتی ہے اور ہماری بہت ان بن ہو رہی ہوتی ہے آپس میں, میں دیکھتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں جا رہا, تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقوی میں مسئلہ ہے, اللہ سے میرے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے, اس لیے یہ میرے سے خفا ہونے لگ گئی ہیں, اس لیے یہ بہت زیادہ میرے سے دور ہو رہی ہیں. اللہ نے شاید اس کا دل جو ہے وہ موڑ دیا ہے, تو اللہ رب العالمین سے اپنے افیئرس کو میں ٹھیک کر لوں تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بالکل صحیح فلسفہ ہے. جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ سے ناراض ہونے لگ گئے, خفا ہونے لگ گئے ہیں, آپ کے لیے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, تو دس از ہائی ٹائم اے ریمائنڈر فرام اللہ کہ استغفار کرو بہت زیادہ. جب تم استغفار کرو گے, اللہ سے اپنے ریلیشن شپ کو بیسٹ کرو گے, قائم کرو گے, تو وائی ناٹ, اللہ لوگوں کے دل کیوں نہیں تبدیل کرے گا تمہارے لیے. تقوی کا ایک الگ ہی روب ہوتا ہے, یقین کیجیے, لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگیں گے. لقمان علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے. لقمان علیہ السلام کون تھے؟ لقمان علیہ السلام جو ہے ایک ظاہر ہی واز اے بلیک, حبشی جنہیں کہا جاتا ہے, موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. ظاہر ہے کہ ان میں وہ کیرزما, وہ شکل و صورت نہیں تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت جو ہے وہ نازل کی, سورہ لقمان. اوکے, اس کا نام سورہ لقمان ہے, اور وہ نبی بھی نہیں تھے. کیوں اللہ نے ان کو کوٹ کیا, ان کو پریز کیا؟ کیونکہ لقمان علیہ السلام واز اے وردی پرسن. لقمان علیہ السلام نے اپنی ورتھ کیسے بنائی؟ لقمان علیہ السلام کی ورتھ اسی طرح بنی کہ ان کی جو عادات تھیں, کم کھانا, کم سونا, کم پینا. گفتگو جو بندہ کم کرے گا تو اس کے چانسز کم ہے کہ وہ کسی پرابلم میں پھنسے گا, رائٹ. زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے جو ہے گارنٹی تم دے دو, ایک زبان کی, ایک شرمگاہ کی, تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو کم بولو, کم کھاؤ, رائٹ, کم سو. یہ چیزیں انسان کو وائز بناتی ہیں, وزڈم لے کے آتی ہیں, انسان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, اس اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرتا ہے. ظاہر ہے جب انسان کم کھائے گا اس کا ذہن زیادہ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہوگا. جب انسان بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اس کا ذہن ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے, رائٹ. اسی طرح انسان جب ضرورت سے زیادہ بولتا ہے تو وہ بہت سی ایسی باتیں بول جاتا ہے, اسپیشلی غصے میں. اپنے غصے پہ قابو رکھیں, خدا کے لیے غصے پہ قابو رکھیں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ Allah's messenger advised me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے ایڈوائز می. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے ایڈوائز می. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. right. اسی طرح جو اللہ کے نبی سے کوئی ایڈوائز لینے آتا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایڈوائز کرتے تھے اس کے پرابلم کے مطابق, جو بھی انہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے اس بندے میں یہ خامی ہو سکتی ہے یا ہے, اس کے مطابق ایڈوائز کرتے تھے. تو زبان کم سے کم استعمال کیجئے, زبان بہت دیکھ کے استعمال کیجئے. جب بولیں اچھا بولیں, سافٹ طبیعت اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سافٹنس کے بارے میں کتنی حدیث ہم کو ملیں گی, نرمی کے بارے میں کتنی ہمیں حدیث ملیں گی, لیکن نرمی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. جو بندہ بہت زیادہ سخت مزاج ہو گیا ہے, ہر وقت کڑنے والی باتیں کرتا ہے, ہر وقت اس کے زبان پہ شکایت ہے, ہر وقت وہ بیچارہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. آپ اس سے بات کرو اور وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ یو نو سم ٹائمز
پیپل ایکٹ لائک دیٹ اور انسان پہ وہ فیض آ جاتا ہے. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسپرچویلٹی روحانیت میں لے کر ہے. قلب پہ کام کرنا پڑے گا. جس کا قلب سافٹ ہو گیا, جس کا ہارٹ سافٹ ہو گیا, تو یقین کیجئے کہ وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں اس کی بڑی قدر ہے, اور وہ شخص پھر انسانوں کے لیے فرشتوں کی مانند ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ چلتی پھرتی نعمت ہو جاتی ہے وہ شخص. لیکن قلب کو سافٹ کرنے کے لیے 2-3 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا قلب سخت ہو رہا ہے, میرا دل سخت ہو رہا ہے, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا. دیکھیں, گیورز بنیں, گیورز. اوکے, جو بندہ ہر وقت گیجٹس میں گھسا ہوا ہے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹی وی سیریز چل رہی ہے, کیا ٹی وی سیریز اور موویز اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ گیجٹ اور یہ واٹس ایپ اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ سارا یہ کیا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ یور اون سیلف. اوکے, آپ ڈوپ لے رہے ہیں, آپ لیتے جائیں گے. کیا ہوگا؟ آپ سیلفش بن جائیں گے, آپ کسی کا سوچیں گے نہیں. آل یو ول تھنک اباؤٹ از یور سیلف. اور آپ کا مٹیریل ایسپیکٹ جو ہے وہ پھولتا جائے گا, پلتا جائے گا. لیکن آپ کی روح اتنی کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی. رائٹ, جب روح کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی تو پھر تذبذب کا شکار رہنا, پھر ہر وقت پریشان رہنا, پھر جو ہے وہ کہاں کسی کے لیے ہم سوچ پائیں گے. تو اس لیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اور اگر میرا آپ مشورہ مانیں تو ماہانہ کسی یتیم بچے کو کچھ نہ کچھ دیا کریں. آپ کے ارد گرد بہت لوگ ہوں گے, یو جسٹ نیڈ ٹو سرچ. دوسرا, مسکین کو کھانا کھلائیں. کوئی ایسا ڈے رکھیں جب آپ ضرور لوگوں کو کھانا کھلائیں, لوگوں کو گھر بلا کے کھانا کھلائیں. یہ ویسے ہی کوئی ایک دن نکالیں جی, اور اس میں لیٹ سے 10 بریانی آپ نے لے لی. 100 روپے کی بریانی آتی ہے, 150 کی بریانی آتی ہے, آپ نے 10 بریانیاں لے لی, اور آپ نے وہ بریانیاں رینڈملی, مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی رکشے والا کھڑا ہے اس کو دے دی, یا کوئی اور جا رہا ہے اس کو دے دی. آپ یہ کر کے تو دیکھیں نا, آپ یہ روح آپ کی اسی طرح گرو کرے گی. پریکٹیکل اگر آپ کو سولوشن چاہیے تو یہ رائٹ ہیئر پریکٹیکل سولوشنز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر دل کو نرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جنازے ایسے ٹریجرز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہیں کچھ پریکٹیکل میتھڈز اپنے دل پہ کام کرنے کے لیے, اسپرچویلٹی پہ کام کرنے کے لیے. رائٹ, اور اسپرچول کنٹینٹمنٹ انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا ہے اور پانی ہے. اگر انسان جو ہے وہ کھانا اور پانی نہیں لے گا تو کیا ہو؟ رائٹ, اوکے, آئی تھنک از اٹ ڈسکنیکٹڈ؟ رائٹ, جی سوری, وہ بیچ میں آئی تھنک کچھ ڈسکنیکشن آ گئی تھی. اوکے, انسان, میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا پینا ہے, اتنا ہی ضروری, بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ضروری انسان کے لیے روح کی گرومنگ ہے. روح کی گرومنگ کے لیے ذکر ہے, اس کے لیے قرآن مجید ہے, اس کے لیے بہت سی ایسے میکنزمز ہیں جن میں گیونگ کا ایسپیکٹ ہے, ناٹ اونلی ٹیکنگ کا ایسپیکٹ ہے. گیونگ کا ایسپیکٹ کیا ہے؟ لوگوں کو دینا, لوگوں کے لیے کچھ کرنا. رائٹ, رشتہ داروں کے لیے کچھ کرنا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. سیٹرڈے یا سنڈے والے دن آپ کے پاس چوائس ہے, آپ لوگ سینما بھی جا سکتے ہیں, آپ لوگ اپنے لیے کسی شاپنگ مال میں بھی جا سکتے ہیں, وہاں پہ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انٹرٹینمنٹ کیسی کرنی چاہیے. لیکن وہی دن آپ لوگ رشتہ داروں کے لیے نکال سکتے ہیں, اور رشتہ داروں کو وزٹ کرنے جا سکتے ہیں, ان کو کچھ دین کی بات بتانے جا سکتے ہیں, ان کو انکریج کرنے جا سکتے ہیں, ان سے حال چال پوچھنے جا سکتے ہیں. دس از ناؤ یو آر گیونگ. آپ کو گاڑی نکالنی پڑے گی, آپ کو گاڑی چلا کے جانی پڑے گی, آپ کا پیٹرول لگے گا, آپ کو وہاں جا کے بیٹھنا پڑے گا, ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا. رائٹ, اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی روح گرو کرے گی, آپ کی روح کو سکینت ملے گی, سکون ملے گا, اینڈ یو ول سی آپ میں کتنی آپ کے بیہیویئر میں چینجز آئیں گے. آپ کمرے میں بند نہ رہا کریں, خدا کے لیے اس کمرے سے نکلیں اور ان گیجٹس کو کم سے کم کریں, کیونکہ اسپرچویلٹی ان چیزوں سے ویک ہوتی ہے.
اگین آئی کلیریفائی، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یوز ہی نہ کریں، لیکن ان چیزوں کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا، کیونکہ پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے، آپ بہت زیادہ انگلف ہو جائیں گے ان چیزوں میں، تو پھر آپ بالکل اسی طرح ایک کمرے میں ہی بند رہیں گے. ایون جب آپ باہر بھی ہوں گے آپ فوکسڈ نہیں ہوں گے، ہر وقت آپ کے ذہن پہ وہی چیز سوار ہوگی جس میں آپ لگے ہوئے ہیں. تو اسپرچل کنٹینٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق قرآن مجید سے رکھے، انسان اپنا تزکیہ کرتا رہے، اور انسان نمازوں کے ساتھ بہت ریگولر ہو جائے. رائٹ، نمازیں اتنا زبردست میکنزم ہے اسپرچل گرومنگ کا کہ میں آئی وش کہ اس پہ میں 2-3 گھنٹے آپ سے بات کروں کہ نماز کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ اللہ نے ہمیں نماز کا میکنزم دیا. جو شخص نماز پڑھے گا اور بہت توجہ کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پڑھے گا، ایک تو وہ کنسسٹنٹ ہو جائے گا لائف میں، دوسرا وہ سست کبھی نہیں ہوگا. جو بندہ 5 وقت اٹھ کے وضو کر رہا ہے، نماز اس کو اٹھنے پہ مجبور کر رہی ہے، اس کو کمفرٹ زون میں نہیں بٹھا رہی. یہ سارے پبلک سپیکرز کہتے ہیں کمفرٹ زون سے نکلو، کمفرٹ زون سے نکلو، تو نماز آپ کو کمفرٹ زون سے ہی تو نکال رہی ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے ایک جگہ جا کے، تم یہاں پہ کام کرنے آئے ہو، ایکٹیو رہو. وضو آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، آپ ایکٹیو ہو کے مسجد تک جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، جا کے آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، اسپرچل ریلم سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں اس سے روح گرو کرے گی، کیوں نہیں انسان جو ہے وہ اسپرچولی بہت زیادہ گرو کرے گا. رائٹ، تو بہت سی ایسی باتیں ہیں، لیکن کرکس یہی ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ہم سب کو نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم سب غور سے بیٹھ کے اپنا تجزیہ کریں. وی اینالائز آر لائف کہ ہماری لائف میں جو پرابلمس چل رہے ہیں، کہیں ہم اکیلے ہی تو ان کو سالو نہیں کر رہے. پہلا سوال، کہیں ہم اکیلے ہی تو نہیں لگے ہوئے ان پرابلمس کو ڈیل کرنے میں؟ کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے اللہ سے دعا کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے پرابلمز میں کبھی اللہ کو شریک کیا ہے کہ اللہ آئی کانٹ ڈو اٹ الون، آئی نیڈ یو؟ پہلی بات، اوکے، جو اللہ سے مدد نہیں لیتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. واحد بادشاہ ہے اللہ، جس سے آپ جتنی مرضی مدد لیں، جتنی بار مدد لیں گے اللہ خوشی سے آپ کی کریں گے، بیکاز اللہ از غنی. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ حمید ہے، اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، آل پاورفل ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ آپ اپنی لائف میں یہ دیکھیں کہ روح کو کتنا آپ جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں. کیا آپ کا زیادہ تر ٹائم مٹیریل جسم کے لیے اور مائنڈ کے لیے؟ تو روح والی ایکٹیویٹیز کتنی آپ کی لائف میں؟ اگر تو روح کے لیے ایکٹیویٹی نماز اس طرح ہے کہ بس بڑی ہی بیزاری سے پڑھ رہے ہیں اور دل نہیں کر رہا ہے تو بس پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کو امپروو کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز سب سے زبردست میکنزم ہے روح پہ کام کرنے کے لیے. قرآن کی تلاوت کتنی ہے آپ کی اس میں روٹین میں، اسی طرح آپ کی روٹین میں گیونگ والی، اوکے، اگین اینڈ اگین گیونگ والی ایکٹیویٹیز کتنی، ہاؤ مچ یو آر گیونگ ٹو ادرس. کیونکہ گیو کرنے سے نفس المطمئنہ جو ہے وہ گرو کرے گا. نفس المطمئنہ کا تعلق ہیپینس سے، کنٹینٹمنٹ سے، سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن سے. یہ سارے جو کنسیپٹس ہمیں سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ پریکٹیکل باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بڑا خطرناک دور ہے، پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اسپرچوالٹی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ختم کیا جا رہا ہے. پلیز فائٹ دس فتنہ. اپنے آپ کو ٹیپ کیا کریں، اوکے، اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں، اور اپنی سیلف ورتھ کو ایکنالج کریں. آپ اصل میں اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے ورشپر ہیں. اللہ آپ سے نفرت نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو فورسیک نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر آپ میں سے ایک ایک بندے پہ اللہ کی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ از ویٹنگ کہ آپ لوگ کب اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، کب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. اور آخری بات، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، غور سے میری بات سنیے گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم Q&A لیں گے. بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں بڑے عرصے سے لیکن ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، میری جاب نہیں لگی، میرا رشتہ نہیں ہوا، میں نے تو یہ فلانا
جو ہے وہ وظیفہ بھی کیا ہے رشتہ ہونے کا، لیکن میرا رشتہ نہیں ہوا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے فٹ پاتھ پہ بھی آ جاتے ہیں، آپ کی ساری دولت آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ لٹرلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس 3 وقت کا کھانے کا کھانا نہیں ہوتا ہے، تو نماز پھر بھی فرض ہے. نماز فرض ہونے کا تعلق امیر ہونے سے، غریب ہونے سے یا جاب لگنے سے تو نہیں ہے نا. بہت سے لوگ کی جاب لگی ہوئی ہے وہ بھی نماز پڑھیں گے، بہت سے لوگ کی جاب نہیں لگی تو نماز ان کے لیے بھی فرض ہے. ورنہ تو وہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے، جس کو جو مزدور ہے، جو بڑی محنت مزدوری کرتا ہے، اینڈ میں اس کو کبھی سیلری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے اور دعائیں کرنا چھوڑ دے؟ تو یہ ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نماز اور دعاؤں کا تعلق چیز کے حاصل ہو جانے سے. اگر چیز آپ کے لیے بہتر ہے آپ کو مل جائے گی. دوسری بات، ہم دعائیں تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہاؤ ٹو میک دعا. تو دعا کرنے کا طریقہ بھی ذرا سیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمن کرنے کے لیے، رب العالمین کو پکارنے کا ایک طریقہ ہے، کچھ مینرز ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھنے چاہیے. تیسرا، کیا ہماری دعائیں صرف ہمارے ارد گرد گھومتی ہیں یا ہم دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں؟ رائٹ. تو میری تو بہت سی دعائیں اگر میں انالائز کروں زیادہ تر میرے ارد گرد ہی گھومتی تھیں، ابھی بھی گھومتی ہیں، لیکن میں پوری اپنی کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سب کو شریک کیا جائے اس میں، کیونکہ ہم دوسروں کا سوچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سوچ پہ ہمیں انعامات دیں گے بہت زیادہ. اوکے، جب ہم دوسروں کو گیو کریں گے اللہ ول گیو اس اے لاٹ. اور جہاں تک وظائف کی بات ہے تو دیکھیں، وظائف اچھی بات ہے، کچھ وظائف حدیث سے ثابت ہیں. درود ابراہیمی از اے ونڈرفل وظیفہ. اگر آپ نے وظیفہ واقعی کوئی کرنا ہے، جس کو پکڑنا ہے، تو درود ابراہیمی، ہر مسئلے کا حل درود ابراہیمی. دین دس ورد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کو ہر پرابلم سے نکال لے گا، آزمائی ہوئی بات ہے. رائٹ. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کو کافی ہو جائے گی ہر چیز. پھر سورہ البقرہ کی آخری 2 ورسز کے بارے میں آتا ہے، سورہ آل عمران کی لاسٹ 10 ورسز کے بارے میں آتا ہے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ دین کا تعلق جو ہے وہ چیز کے مل جانے سے ہے، اور عبادت کا تعلق چیز کے مل جانے سے. مل گئی تو الحمدللہ، نہ ملی تو بھی الحمدللہ. دنیا تو ویسے بھی ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے، اور آخرت میں تو بہت کچھ ملنا ہے. رائٹ. تو اپنے اس کانسیپٹ کو بھی ٹھیک کریں، اللہ کے عبادت گزار بنیں، چاہے چیز ملے یا نہ ملے. اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس چیز کے لیے اپروپریٹ محنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں مل رہی 3 سال سے. تو یہ دیکھیں نا، 3 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے 7-8 چیزوں میں ٹانگ اڑائی ہوئی تھی. آپ نے کہا میں فری لانسنگ بھی کر لوں، میں انٹرپرینور بھی بن جاؤں، میں بزنس بھی کر لوں، میں جو ہے وہ ڈپلوماز بھی کر لوں، میں ٹیچر بھی بن جاؤں، بچوں کو بھی پڑھانے لگ جاؤں، اور یہ سب کرتے کرتے میں پبلک سپیکر بھی بن جاؤں. اور یہ سب کرتے کرتے وہ جو انجینئرنگ کی ڈگری تھی وہ اس کو زنگ لگ رہا ہے، وہ اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو جاب آپ کو کیسے ملے گی انجینئرنگ کی؟ رائٹ. تو یہ چیز بھی تو آپ نے جو ہے وہ دیکھنی ہے نا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیسی ہے. اینی وے، بات لمبی ہو رہی ہے، اب ہم سوال و جواب لیتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس 10 to 15 منٹس ہیں، بلکہ 15 منٹس ہیں ایگزیکٹ ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے 10:15 شروع کیا تھا. میں آپ کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں، اور کمنٹس پڑھتے پڑھتے ظاہر ہے مجھے کچھ دیر لگے گی، تو کمنٹس پڑھتے پڑھتے میں کچھ اعلانات بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اذان انسٹیٹیوٹ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں آل اوور دا پاکستان، لیکن کراچی، اسلام آباد، لاہور، یہ 3 سٹیز میں ابھی مین سٹیز میں برانچز ہیں. ابھی انشاءاللہ اور بھی سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، مختلف پنجاب کے ریجنز ہیں، وہاں بھی شروع ہونے والا ہے. اذان انسٹیٹیوٹ ماشاءاللہ از بینگ رن بائی کاشف نسیم دلکشا بھائی. اور اذان انسٹیٹیوٹ کا بڑا اچھا یہ کام ہے کہ ایجوکیٹڈ کلاس کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں، یعنی جس طرح کی فیسلٹیز انہیں پسند ہیں، جس طرح کے انوائرمنٹ کے وہ عادی آ چکے ہیں، اس طرح کے انوائرمنٹ میں آ کے وہ دین کو سیکھیں. رائٹ. کورس ڈیزائن ہوتا ہے پورا، اس کورس کی فی ہوتی ہے. فی کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود جب پیسے دیتے ہیں کسی چیز کے لیے، اس چیز کی ورتھ ہوتی ہے آپ کے لیے، اور آپ خود ڈونر بن رہے ہیں. رائٹ. آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو، اور آپ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اس حوالے سے کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں، ہر 2 منتھ بعد، 3 منتھ بعد کانفرنسز بھی ہوتی ہیں.
ہر کانفرنس کی ایک تھیم ہوتی ہے, ہر کورس کا پورا ایک ٹاپک ہوتا ہے, اس کورس سے آپ کو دین کا ٹھوس علم ملتا ہے, رائٹ, اور علم بہت بڑا خزانہ ہے, آپ کی پریشانیوں کا بہت بڑا حل ہے. اذان کی کانفرنس آ رہی, جرنی آف دی ہارٹس کانفرنس 2019, اسلام ٹوڈے اینڈ ٹمارو, یہ اس کی تھیم ہے, اور ٹکٹ پرائس 1350, 850 ارلی برڈ ہے, کیونکہ کاسٹ کور کرنی ہوتی ہے آڈیٹوریم اور یہ ہالز وغیرہ کی. 1 سپٹمبر 2019, کراچی, کورنگی روڈ کراچی, صبح 9 سے 5 بجے تک, اور اذان انسٹیٹیوٹ کراچی کا پیج آپ فالو کر سکتے ہیں. مغیرہ لقمان, استاد مغیرہ لقمان کا لیکچر آ رہا ہے جی, بڑا زبردست لیکچر ہے, دا گریٹسٹ ڈیسیور دجال, بڑا ہاٹ ٹاپک, میتھ اور ریالٹی. اوکے, رجسٹریشن فی ہے 500 روپے, ارلی برڈ ہے 350 روپے ٹل 18 اگست. ارلی برڈ ظاہر ہے ڈیٹ گزر چکی ہے. اس سنڈے 25 اگست کو اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی آڈیٹوریم سیکٹر H9 میں دجال دا گریٹسٹ ڈیسیور, اوکے, مغیرہ لقمان صاحب کا, اسلام آباد میں. پھر بڑا زبردست ٹاپک, اٹس آل اباؤٹ لو, A practical guide to a blissful marriage filled with love, mercy and compassion. جو جن لوگوں کی میرٹل لائف میں پرابلمس چل رہے ہیں, اور اللہ ان سے بچائے, اللہ آپ سب کے مسائل حل کرے, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کی میرٹل لائف میں, اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان شدید محبت ڈالے, آمین ثم آمین. تو جن کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے لیے اٹس آل اباؤٹ لو, ٹاٹ بائی استاد کاشف نسیم دلکشا. 22 ستمبر 2019, کہاں پہ؟ علی آڈیٹوریم لاہور. اوکے, سو دس از فار لاہور, مسٹ اٹینڈ فار میرڈ کپل, اسپیشلی ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے مسٹ ہے جی. اور اس کی جو فی ہے, رجسٹریشن فی, وہ 1250 ہے, لیکن 750 روپے ہے ارلی برڈ فی ٹل 15 سپٹمبر. تو ابھی بہت سے دن پڑے, آپ اس کو فالو کریں, اٹس آل اباؤٹ لو. اوکے جی, کمنگ ٹو یور کوشچنز. اوکے, آئی ایم سوری جی, کوشچنز انشاءاللہ اب ہم لیں گے, اور جسٹ اے مومنٹ, اس کے لیے آئی ول بی انشاءاللہ ریڈنگ دا کمنٹس کوئکلی. کائنڈلی کوشش کیجیے کہ ٹاپک ریلیٹڈ جو ہے وہ کوشچنس پوچھیں. اوکے, ہمارے بھائی محمد فیضان کہتے ہیں, علی بھائی رزق کی کشادگی کے لیے بتائیے, جزاک اللہ خیر. بڑا سمپل اس کا آنسر ہے بھائی, کہ رزق کی کشادگی کے لیے ٹو انشور کہ آپ گناہ سے دور رہیں, کیونکہ گناہ رزق کو ہنڈر کرتا ہے, رائٹ. آپ جتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بڑھیں گے تو رزق کے دروازے آپ کے لیے مزید کھلیں گے. استغفار کریں بہت زیادہ. سورہ نوح سے ثابت ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو, اللہ تمہیں رزق دے گا, اکانومی میں بڑھائے گا, وغیرہ وغیرہ, رائٹ. اسی طرح آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی بھیجیے, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت سے مسئلوں کا حل ہے. اینڈ پریکٹیکلی اسپیکنگ, یعنی یہ بھی پریکٹیکل ہے, obviously these are practical. what I mean by practical speaking کہ what else you can do other than that. اپنی پی آر اچھی رکھیں, پبلک ریلیشن جسے کہتے ہیں. جتنی آپ کی پی آر اچھی ہوگی, اتنے آپ کے کانٹیکٹس جتنے اچھے ہوں گے, اتنے آپ کی جاب اچھی لگنے کے چانسز ہیں, اتنا آپ کا ورلڈلی وائز, مٹیریل وائز اوپر آنے کے چانسز ہیں, رائٹ. تو پی آر اچھی اسی طرح ہوگی. ہمارا دین کہتا ہے سب کے ساتھ اچھے رہو, اچھا اخلاق رکھو, سلام کرو, گیٹ ٹو نو پیپل, رائٹ. لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرو. اور بھی بہت سے اس پہ پریکٹیکل ایڈوائسز ہیں, انشاءاللہ میں لنک بھی شیئر کر دوں گا, لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کم ہے. سو راحت ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی جان, میرا کویشچن ہے, سم ٹائم آئی ایم فیلنگ سو مچ اریٹیٹڈ, اور کڑوی کڑوی بات کرتا ہوں, کہیں پر چلا جاؤں سب کچھ چھوڑ کر. تو یہ بڑی کامن فیلنگ ہے, یہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ, لیکن اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ روح کو مضبوط کریں. جتنی روح مضبوط ہوگی, آپ کو یہ چیزیں فائٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی, اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. وہ کوٹ ہے نا, you have to take the pain, either take the pain of discipline or the pain of suffering. یا ڈسپلن کی پین لے لیں, اپنی روح کو ڈسپلن کریں, اس کو خرافات سے دور رکھیں, اس کو اس کی خوراک دیتے رہیں. جب آپ کی روح مضبوط ہو جائے گی تو ٹرسٹ می, یہ چیزیں آپ کے لیے ڈیل کرنا آسان ہو جائیں گی, رائٹ.
اور جب بھی آپ کو وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھا کریں بیلیف کے ساتھ کہ میرے وسوسے جو ہے وہ چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ول پروٹیکٹ می, رائٹ. اور اللہ سے دعا ضرور کیا کریں, دعا بہت بڑا اسٹریس ریلیزر ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ آپ بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, ایکسرسائز کریں, جم جائیں, ٹھیک ہے, واک کیا کریں, خوش رہنے کی کوشش کریں. خوشی کا تعلق کسی سرکمسٹانس کے ساتھ نہیں, خوش رہا کریں, اپنے آپ کو بنایا کریں, سجایا کریں, ٹھیک ہے, تیار شیار ہوا کریں, اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں. یو کین ٹیک یور سیلف آؤٹ آف اٹ, یو کین ڈو اٹ, اوکے. آپ خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور یہ پریکٹیکل گائیڈ لائنس کو فالو کریں. اوکے جی. جی السلام علیکم, آئی ایم فرام بنگلہ دیش. سر پلیز